80 ملین کے عمران آپ کی قریب تھوڑی پہنچ گیا، آواز 8 کروڑ ٹویٹس. تو یہ اچھا میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہم بوٹس کہہ رہے ہیں، بوٹس. تو اس کا آپ نے پریس کانفرنس ان کی دیکھی تھی؟ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہیومرس لگتی ہیں چیزیں، کہ یہ ہنسی آتی ہے ایسی چیزوں پہ جب پی ایم ایل پریس کانفرنس ایک ہیش ٹیگ پہ کر دیتی ہے؟ پی ایم ایل کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ ایک کامیڈی شو ہوتی ہے، اس کو کوئی سیریسلی لے نہیں سکتا، کیونکہ جس طرح پہلے یہ کہتے رہے کہ جناب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اب خود جس طرح اب آئے ہیں، جس طرح باہر سے سازش کے تحت اور اتنی بے شرمی سے جو باہر کی سازش ہوئی ہے، آپ سوچیں کہ وہ جو مراسلہ تھا، وہ جو سائبر تھا، ہم بار بار ان کو شہباز شریف کو اور یہ زرداری کو کہتے رہے کہ آگے دیکھیں، کیونکہ زیادہ تر یہ لوگوں کو نہیں پتا، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ایکچولی امریکہ نے بلیک اینڈ وائٹ میں انہوں نے دھمکی دی کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. تو ہم وہ ان کو ہیڈز کو کہا کہ آپ آگے دیکھیں، تو انہوں نے نہیں دیکھا جان کے، کیونکہ ان کو پتا تھا. لیکن زیادہ تر ان کے لوگوں کو نہیں آئیڈیا کہ یہ رجیم چینج باہر سے ہوئی ہے، یہ بیرونی سازش تھی. تو اب ایک تو یہ سازش کا حصہ بن گئے، پھر یہ آ کے اب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو لوگ باہر نکلیں گے تو انڈے ماریں گے، اور لوگوں کو پتہ نہیں کتنی ان پاپولر ہو گئی ہے. وہ مریم کہتی تھی کہ یہ پتہ نہیں ان کو کہ باہر لوگ یہ نکل نہیں سکیں گے. تو اب اگر یہ ہم اتنے برے تھے تو ان کو الیکشن لڑنے سے کیا ڈر لگ رہا ہے؟ اتنی کوشش کریں کسی طرح کے الیکشن نہ ہو. تو اگر یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں جو یہ سارا وقت کہتے رہے کہ ہم تو ڈیموکریٹک نہیں تھے، یہ تھے، آج یہ کیوں چھپ رہے ہیں؟ یہ اس سازش کے پیچھے اپنی گورنمنٹ اور یہ جو انہوں نے جس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، مجرموں کی حکومت. اور یہ دونوں یاد رکھیں کہ یہ وہی شہباز شریف تھا جو کہتا تھا زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا، اور زرداری کہتا تھا کہ شہباز شریفوں سے کرپٹ لوگ کوئی نہیں ہے. یہ دونوں ایک اب یہ سارے اکٹھے کیبنٹ میں بیٹھ کے، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اس لیے یہ ان کی پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں، کوئی کچھ کر دیتے ہیں. اچھا سر ایک کویسچن ہے جبران، ایک کویسچن ہے اور بار بار پنگ کر رہے ہیں کہ میرا لازمی کریں. سر یو کین چوز ٹو اگنور اٹ. کویسچن یہ ہے کہ 36 میں سے 24 وزیر جو ہیں وہ بیل پہ رہا ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ عدالتیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے، کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں، کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا. عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں، بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، وہ زرداری اور نواز شریف، ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو. انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیگز کیا تھی، ڈان لیگز وہ ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی. اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا؟ وہ امریکیوں کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے حسین اکانی کے ذریعے کہ اس کو زرداری کو اپنی فوج سے بچائیں. یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ باہر جب نواز شریف نکالا گیا تو اس نے سارا پورا آرمی چیف اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا. دیکھیں ہمیں یہ بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. جو دوسری ہے ہماری عدلیہ. میں عدلیہ کی، آزاد عدلیہ کے لیے جیل میں گیا تھا، ایک ہی دفعہ زندگی میں جیل دیکھا، اس کے لیے میں نے دیکھا تھا. یہ ملک جو میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں، جب تک اس ملک میں ہمارا عدالتی نظام مضبوط نہیں ہوتا اور یہ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا، تو یہ ہمارا ملک کا جو پوٹینشل، بہت پوٹینشل ہے. یہ میں نے جتنا اندر حکومت میں آ کے دیکھا، ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے رول آف لا. طاقتور کو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتا. اور یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے. جتنے بھی غریب ملک جتنے غربت ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ادھر بھی نواز شریف بیٹھے ہوئے اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کیسز ہی نہیں ہوتے. وہ
30 साल से करप्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंसाफ का निज़ाम उनको जेलों में नहीं डाल सकता और उनको कन्विक्ट नहीं कर सकता। और ये क्योंकि उनको नहीं कर सकता, उनके नीचे भी लोग जो हैं वो सब और फिर जो सबसे बड़ा अगला नुकसान क्या है? अगला नुकसान ये है कि जो छोटा चोर चोरी करता है वो क्या करेगा? वो भैंस चुरा लेगा, वो मोटरसाइकिल चला लेगा, वो लोगों को मुश्किल होती है, मुल्क को नुकसान नहीं करता। जब ये बड़े डाकू चोरी करते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा पैसा ये चोरी करते हैं, वो बिस्तर के नीचे तो नहीं रख सकते, वो बैंक में डालेंगे तो सबको पूछेंगे कि किधर से आया पैसा, लिहाजा ये मुल्क से बाहर पैसा भेजते हैं और ये दुगना नुकसान करते हैं। एक ज्यादा पैसा चोरी ये करते हैं, दूसरे जब ये मुल्क से बाहर भेजते हैं तो उससे बड़ा नुकसान करते हैं, क्योंकि फिर रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। जब आप डॉलर्स खरीद के बाहर भेजेंगे तो डॉलर के ऊपर जब डॉलर कम होगा तो रुपए की कीमत गिरनी शुरू हो जाएगी। जब रुपया गिरता है महंगाई बढ़ जाती है, माशरे में गुर्बत आती है। इसलिए रूल ऑफ लॉ के बगैर एक माशरा खुशहाल नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, एक डॉक्टर नाज, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर एने है। सो मैं जो ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आज आपसे बात कर रही हूँ एंड इट्स माय ऑनर। मैं बस ये पूछना चाह